تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا۔ ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے، بڑا شہر ہمارے یہاں پالم کاٹھیاواڑ میں، وہ ایک بھائی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی، گھر میں نہیں آئے گی۔ تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں۔ میں بہت پریشان، یا اللہ کیا کرنا، سمجھا لیکن سمجھے نہیں۔ خدا کا کرنا، اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوہ سے جماعت آئی اور اس میں امیر صاحب نے کہا کہ گھر میں تعلیم زندہ کرو، تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا۔ ہمارا ذکر فرماتے تھے کہ گھروں کی فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو، اگر اس کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرو گے، اس کی برکت سے جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، باقی میرے، حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے، اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا۔ کوئی دین کا تقاضا ہے، جماعت میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں، تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا کہ اصل تو ہمارا ہے۔ گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی، تعلیم کی شروع، ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تعلیم کرتا رہا۔ کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے۔ کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے تو تمہیں قیمت نہیں ملے گی، نقصان جائے گا۔ تھا کوئی حرج نہیں، نقصان جائے تو لیکن اس کو یہاں سے نکالو۔ تو گھر سے ٹی وی نکل گئی۔ تعلیم کی برکت سے ہے، تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کیا نام ہے؟ تہجد۔ تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی۔ یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے منو آنسو بہائے ہیں اللہ کے بندوں نے۔ ہاں، اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے۔ حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے، اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی ہے حضرت نے، ایسے ہی نہیں وہ کتاب۔ اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے۔ ایک نور ہے اس کا۔ یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے۔ یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو۔ یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کو صحیح نہج پر لاؤ، گھروں کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے، مقامی قسط صحیح ہونے چاہیے۔ ہفتے واری اجتماع کی شرکت میں جو اپنے بڑے فرماتے ہیں ان فکروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے تقاضوں کو لینا اور لے کے جانا، یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مجمع اپنے آپ کو پابند کرے اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کو اسی ترتیب پر لے کر چلے، تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے
اپنے محلوں کا ماحول دیکھو گے، گھروں میں جو غفلتیں آئی ہیں اس کو نکلتا ہو دیکھو گے. جب تک روشنی نہیں آئے گی ظلمت نہیں جا سکتی. گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہوں گے اس کے نتیجے سے غفلت باہر نکلے گی. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں کہ نیک اعمال آئیں گے تو گناہوں کی زندگی ختم ہوگی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی. نماز زندہ ہوگی، تلاوت زندہ ہوگی. اپنے گھروں میں دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے. چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے، کھانے کے جو وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے وقت نہیں نکلتا. 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے. یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے، اور مشائخ جو ہے وہ منتہی کو بتاتے تھے. اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے. حضرت محمد جس فرما کے رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. یہ معمولی تسبیحات نہیں ہیں، ہر مشکل کا حال اس میں ہے. صبح شام وقت نکال کر اسے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اللہ کا دھیان ملے گا. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بڑے. ہر کام کرنے کو ارے بہت مضبوط ہے، گش بہت تیرا گش اپنی جگہ پر ہے، گش کے ساتھ گش تعلیم قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. جب تک انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرو گے اجتماعی اعمال میں نور پیدا نہیں ہوگا. جتنا گش ضروری ہے اتنی تسبیحات ضروری ہے، اتنی انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اتنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. ان کے تمام کو کرتے ہوئے اپنے اجتماعی اعمال میں ہمیں لگنا ہے. اور جماعت میں جو ہمارے ساتھ لگے انہیں جماعت میں نکلنے کے زمانے ان اعمال کا پابند کرنا ہے. انہیں لے کے بیٹھنا کہ بھائی آج کی تسبیح پوری ہوئی، حکم نہیں کرنا تسبیح کی، یہاں آرڈر نہیں ہے. یہاں تو خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے. پیار محبت کے جس کے ساتھ جو سمجھتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فکر سے کرے گا. صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مصنون دعائیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام یہ مجمع کرے. یہ مصنون دعاؤں کو معمولی چیز سمجھتے ہیں آپ. اگر مصنون دعائیں زندگی کے ہر موقع کی ہماری پابندی ہونے لگے تو ہر مشکل کو خدا دور کر دے گا، آنے والی پریشانیوں کو روکے گا. یہ دعائیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مصنون دعائیں جو ہے نا اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہیں. اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہے، اس کو کرو گے تو قبول ہی اللہ کے یہاں. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا. پہلے چلے میں جتنا سیکھا تھا بعد کے چلے میں پھر اس کو میں سیکھنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سیکھ لیا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اس محنت کو صحیح نہج پر لائیں. گشت رواجی نہ کریں، گشت فکر کے ساتھ کریں، اور اللہ سے اچھی امید کر کے گشت کریں، اور قربانی والا گشت. اللہ توفیق دے دکان بند کرو گشت کے دن، کچھ نہیں ہوگا نقصان، اور وہ قربانی والا گشت کرو، اور اپنے ساتھیوں کو قربانی والے گشت پر لاؤ. تعلیم قربانی والی تعلیم کے وقت میں کوئی عمل نہیں ہوگا. کوئی بھی تمہارا لاکھ روپے دینے والا بھی آئے وہ تو انتظار کرے گا مسجد کے بعد کہ تعلیم کے بعد ہوگا جو ہوگا. تعلیم کا اہتمام، استقامت کا مطالبہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا. فاستقم کما امرت. پیارے نبی
آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے. استقامت مطلوب ہے. پابندی سے گشت کرنا، پابندی سے تعلیم کرنا، پابندی سے نمازیں تکبیر تحریمہ کے بعد اہتمام سے پڑھنا. اللہ توفیق دے. پابندی سے تہجد کی نماز کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، یہ تمام اعمال ہیں. ان اعمال میں ہم اور آپ پابند ہوں، اور نکلنے کے زمانے میں ہم بھی پابند ہوں، اور ہماری جماعت کا ہر ساتھی ترغیب دے کر سمجھا بجھا کر ان سب کو اس پر لگانا. جس زمانے میں ہم وقت لگاتے تھے، اس زمانے میں جو جب جماعتوں کو لے کے چلنے والے ذمہ دار ہوتے تھے، وہ اجتماعی تعلیم کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر تہجد کی فضائل بیان کرتے تھے. تہجد میں یہ ملے گا، یہ ہے، اتنا ثواب ہے. 2-4 دن وہ فضائل سناتے تھے. یوں نہیں کہ تہجد پڑھو، یوں نہیں کہتے تھے. ہمارے میاں جی محراب تو کہتے ہیں سنت نوافل کے بارے میں حکم نہ کرو، فرض کی نماز کے بارے میں حکم کرنا ضرور ہے، باقی نوافل کے بارے میں تو ترغیب دو کہ بھائی عشاء کا وقت ہے، اللہ توفیق سے پڑھ لو. تو 3-4 دن کے بعد پھر وہ نوجوان بچے امیر صاحب تو کہتے تھے، امیر صاحب تہجد میں مجھے اٹھا دینا نا.